السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا تحقیقی جائزہ 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں پیش خدمت ہے۔ جز ای سے حضرت معاویہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا۔ حدیث نمبر ہے 49۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، سیدنا حسن بصری تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب سیدنا علی بن ابی طالب کی شہادت کے بعد جب صحابہ کرام نے مشورے کے بعد سیدنا حسن بن علی کو متفقہ طور پر خلیفہ چن لیا تو اللہ تعالیٰ کی قسم سیدنا علی حسن ابن علی پہاڑوں جیسا لشکر لے کر حضرت معاویہ بن سفیان کے مقابلے میں آئے تھے۔ یہ بات بیان کر رہے ہیں سیدنا حسن بصری سید التابعین۔ یہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں جوان ہوئے اور حضرت علی سے ان کی ملاقات ہے اور ان کی حضرت علی کے ساتھ بالمشافہ شاگردی اور ان سے سیکھا ہے، اور یہ تصوف کے اماموں میں سے گنے جاتے ہیں، سید التابعین بھی کہلاتے ہیں، بہت بڑے امت کے امام ہیں۔ تو یہ بیان فرما رہے ہیں، جب حضرت حسن پہاڑوں جیسا لشکر لے کے معاویہ کے مقابلے میں آ گئے، حسن نے کوئی صلح کرنے نہیں، ابھی تو حسن بالکل قتال کرنے ہی نکلے ہیں، معاویہ کا بالکل سد باب کرنے کے لیے موت پر بیعت کی لوگوں نے حضرت حسن کی۔ پہاڑوں جیسا لشکر لیا اور پہنچ گئے معاویہ کے تعاقب میں۔ کون پہنچا ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، رسول اللہ نے ممبر کے اوپر جس کو 3 بار امت کا سردار قرار دیا اور کل امت کا کائنات کا جنت میں سردار قرار دیا، وہ خلیفہ راشد، سردار امت اور مسلمانوں کا سردار، امت کا سردار اور رسول اللہ کا مقرر کیا ہوا سردار حضرت حسن علیہ السلام جب یہ لشکر لے کر نکلے تو اس کے مقابلے میں عمر ابن عاص نے کہا، مجھے ایسے لشکر نظر آ رہے ہیں جو مد مقابل کو فنا کیے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے۔ یہ سن کر معاویہ نے کہا، اے عمر، اگر دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو مار ڈالا تو ان کے پسماندگان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان کی بیوہ عورتوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان کے یتیم بچوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ باتیں انہوں نے ایک اپنی غلطی کو یہ بھی ایک ان کا سمجھ لیجیے دھوکہ ہی تھا۔ اگر ان کو یہ احساس ہوتا بیویوں کا، لوگوں کے بچوں کا، لوگوں کے اموال کا، تو صفین میں ہی کیوں لڑتے؟ یہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک دلاسا دیا لوگوں کے سامنے اپنی غلطی کو کسی طرح تقویت پہنچانے کے لیے۔ چنانچہ حضرت معاویہ نے بنو عبد الشمس کے 2 قریشی افراد عبد الرحمن بن سمرہ اور عبداللہ بن عامر کو بھیجا کہ جاؤ اور اس شخص یعنی سیدنا حسن ابن علی کو صلح کی پیشکش کرو اور ان کی مصالحت کا مطالبہ کرو۔ وہ دونوں اس سیدنا حسن ابن علی کے پاس آئے اور صلح اور امن کی بات چلائی۔ سیدنا حسن نے فرمایا، ہم عبد المطلب ان جنگوں میں بہت مال خرچ کر چکے ہیں، یعنی صلح کی صورت میں ان کی کفالت کی ذمہ داری کون لے گا، اور یہ امت ان جنگوں کی وجہ سے اپنے خون میں لت پت ہو چکی ہے۔ ان دونوں نے عرض کی، حضرت معاویہ آپ کو فلاں فلاں پیشکش کرتے ہیں اور کچھ مطالبات کے طلبگار ہیں، یعنی خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ سیدنا حسن بن علی نے فرمایا، اس معاہدے کی تکمیل کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان دونوں نے جواب دیا، ہم دونوں ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ حضرت حسن بن علی جو بھی مطالبہ کرتے گئے وہ دونوں اپنی ذمے لیتے گئے۔ جب صلح ہو گئی تو سیدنا حسن بصری تابعی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ میں نے سیدنا ابو بکرہ کو یہ فرماتے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمانے کے دوران سیدنا حسن بن علی کو اپنے پہلو میں لیے ہوئے کبھی ان کی طرف دیکھتے اور کبھی لوگوں کی طرف، اور ساتھ ساتھ یہ ارشاد فرماتے، ان ابنی ھذا سید، ان ابنی ھذا سید، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، یعنی اپنی حکومت سے دستبردار ہو کر قربانی کر کے بڑے پن کا مظاہرہ کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کرا دے، یعنی خلیفہ راشد سیدنا علی کے حق والی جماعت اور دوسری معاویہ کے
جماعت جس نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی تھی۔ حدیث نمبر 2704 اور 7109 صحیح بخاری۔ اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن ابن علی کی سرداری کا اعلان کیا۔ حسن ابن علی کے سامنے وہ سنت نبوی تھی اور وہ قرآن پاک کا حکم تھا کہ دوران جنگ اگر کافر بھی امن کی طرف ہاتھ بڑھائے اور صلح کی پیشکش کرے تو صلح کرنی ہوگی، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر ان کے دلوں میں کوئی برائی بھی ہو تو اسے اللہ کے حوالے کر دو، اور اللہ تعالیٰ بہترین نپٹنے والا ہے۔ لہٰذا قانون قرآن اور قانون الہی کے تحت حضرت حسن نے صلح کو قبول کیا اور خود قربانی دی۔ معاویہ نے قربانی نہیں دی۔ معاویہ نے نہیں کہا کہ میں اپنی بغاوت سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں، میں تو چنا ہوا سردار بھی نہیں ہوں، میں تو چنا ہوا خلیفہ بھی نہیں ہوں، امت نے تو خلیفہ بھی نہیں، خلیفہ راشد بھی نہیں بعد میں کہا۔ تو معاویہ نے نہیں دستبرداری کی، حضرت حسن نے اپنا حق بھی چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی بھی پوری ہوئی، غیبی خبر جو دلائل نبوت تھی وہ بھی پوری ہوئی، اور کیوں نہ ہوتی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ پہلے ہی فرما چکے، الخلافۃ من بعد ثلاثین سنہ ثم تکون ملکا عضودا، میرے بعد 30 سال تک خلافت ہے علی منہاج نبوہ، اس کے بعد ظالم بادشاہت ہے۔ اور ایک ترک میں فرمایا کاٹ کھانے والی ملک تھے، ملک عضودا۔ لہٰذا اگر حضرت حسن ابن علی 30 سال کے بعد ایک دن بھی خلیفہ رہ جاتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دلائل نبوہ، غیبی خبر، قیامت کی نشانیوں والی خبریں یہ ختم ہو جاتی، اور معاذ اللہ لوگوں کی نظر میں ہمارے نبی کی پروڈکشن جھوٹی پڑ جاتی، جو کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی اور رسول ایک اعلان کرے، ایک پروڈکشن کرے تو یہ لازمی اللہ تعالیٰ پوری کرواتا ہے۔ حضرت حسن کی شان اور بڑھ گئی، ایک تو خلیفہ راشد سردار، اور امت کے لیے انہوں نے اپنی سرداری بھی چھوڑ دی، اور دوسری طرف ایک باغی بغاوت کرتا ہے، حکومت کی لالچ کرتا ہے، اور اسے اس لالچ میں حکومت ملتی ہے۔ یہی حکومت حسن کے پاس ہے تو خلافت راشدہ علی منہاج نبوہ ہے، جو ہی پلٹ کے معاویہ کی طرف جاتی ہے تو کاٹ کھانے والی ملک عدودہ و ملک اعزہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلائل نبوہ اور غیبی خبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔